بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سارے خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہسٹری کلاس 6 جو کہ پنجاب ٹیکسٹ بک کا نیا کورس ہے، اس سے آج چیپٹر نمبر 4 پڑھیں گے اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ۔ تو آج ہمارا فرسٹ لیسن ہے۔ تو اس چیپٹر نمبر 4 کا نام ہے رائز آف اسلامک سویلائزیشن، یعنی اسلامی تہذیب کا عروج۔ رائز عروج، سویلائزیشن تہذیب۔ تو ہم پڑھیں گے آپ لوگوں کی کتاب میں پیج نمبر 80، صفحہ نمبر 80۔ تو چلو آج کا لیسن شروع کرتے ہیں۔ اچھا، تو پہلا ٹاپک ہے رول آف حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ان اسپریڈنگ اسلام، یعنی اسلام پھیلانے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار۔ ارلی لائف، ابتدائی زندگی۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم was born in 571 CE in مکہ، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 571 عیسوی میں مکہ میں پیدا ہوئے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم فادر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ had died before his birth، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے وفات پا گئے تھے۔ his mother حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی ان کی والدہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی also passed away in around 577 CE، تقریباً 577 عیسوی میں وفات پا گئی۔ when he رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم was just 6 years old، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر صرف 6 برس تھی۔ his grandfather عبد المطلب، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب then took the responsibility of raising him، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داری سنبھالنے لگے۔ but he also died 2 years later، لیکن وہ بھی 2 سال بعد وفات پا گئے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم انکل، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب then devoted his life to raising his nephew، اس کے بعد اپنی زندگی حضرت محمد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کے لیے وقف کر دی، یعنی اپنے بھتیجے کے لیے وقف کر دی، اپنے بھتیجے کی پرورش کے لیے وقف کر دی۔ نیفیو کہتے ہیں بھتیجے کو۔ یہاں تک میں اس کو ٹرانسلیٹ کرتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب نے اپنے بھتیجے کی پرورش کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی۔ اینڈ اٹ از سیڈ، اور کہا جاتا ہے that they both loved each other just a father and a son would، کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے ایسے محبت کرتے تھے جیسے باپ اور بیٹا محبت کرتے ہیں۔ الصادق اینڈ الامین، یعنی صادق اور امین۔ ایز حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم grew up، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے ہوئے یا جوان ہوئے تو ہی رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم became an honest caravan leader،
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دیانتدار قافلوں کے تاجر بن گئے۔ کاروان کہتے ہیں قافلے کو، ٹریڈر تاجر۔ دی عربs refer to him by the names of، یعنی عرب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناموں سے یاد کرتے تھے یا لقب سے پکارتے تھے۔ کون سے ناموں یا لقب سے؟ الصادق یعنی صادق یعنی سچ بولنے والے، دی ٹروتفل سچ بولنے والے، ٹروتفل سچ بولنے والے، اینڈ الامین اور امانت دار، دی ٹرسٹ ورتھی کہتے ہیں امانت دار کو۔ اچھا تو نیکسٹ ہے میرج ود حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح۔ when حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم was 25 years old، یعنی جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 برس ہوئی یا 25 برس تھی، a wealthy widow named حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یعنی 555 to 619 CE sent him with one of her trade caravans for business، یعنی تو ایک دولت مند بیوہ خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے 555 عیسوی سے 619 عیسوی کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے تجارتی قافلوں میں سے ایک کے ساتھ کاروبار کے لیے بھیجا۔ اچھا تو نیکسٹ ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا was so impressed by his honesty، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی سے اتنی متاثر ہوئی، impressed متاثر ہوئی، that she رضی اللہ تعالیٰ عنہا sent him marriage proposal، کہ انہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شادی یا نکاح کا پیغام بھیجا یا تجویز بھیجی۔ پرپوزل کہتے ہیں تجویز کو یا مشورہ، which he رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم accepted، جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرمایا۔ ایز حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم reached his late 30s، یعنی جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر تقریباً 40 برس کے قریب پہنچی، ہی رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم began worshipping in a cave named Hira in the mountain Jabal Nur، mountain of light near مکہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے قریب واقع جبل النور یعنی روشنی کا پہاڑ میں موجود غار حرا میں عبادت کرنے لگے۔ بیگن ورشپنگ، عبادت کرنے لگے، ورشپ کہتے ہیں عبادت کرنے کو۔ اچھا اٹ از سیڈ، کہا جاتا ہے، دیٹ ون فیٹفل ڈے، کہ ایک تقدیسی دن، ان 610 CE 610 عیسوی میں، کہا جاتا ہے کہ ایک تقدیسی دن 610 عیسوی میں، دی اینجل حضرت جبرائیل علیہ السلام اپروچڈ ہیم، فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، اپروچڈ آئے ہیم ان کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، with the first revelation from Allah Almighty، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلی وحی کے ساتھ، یعنی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلی وحی نازل کی، ریویلیشن کہتے ہیں وحی کو۔ It is said، کہا جاتا ہے، that حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم was initially perplexed and scared، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابتدا میں حیران اور خوفزدہ ہو گئے تھے۔ انیشلی ابتدا میں پرپلیکسڈ حیران ہو گئے تھے، اینڈ اسکیئرڈ اور خوفزدہ ہو گئے تھے۔
He, Rasulullah Khatam Nabiin sallallahu alaihi wasallam came back home. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر واپس آئے شیورنگ ود فیئر، خوف کے مارے کانپتے ہوئے. شیور کہتے ہیں کانپنے کو، فیئر خوف ہو. اٹ واز اونلی ہز وائف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. یعنی یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی. who comforted him، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی. and took him to her cousin ورقہ بن نوفل a Christian scholar، اور اپنے چچا زاد ورقہ بن نوفل جو ایک عیسائی عالم تھے کے پاس لے گئی. کزن کہتے ہیں چچا زاد کو، کرسچن عیسائی اسکالر عالم. who recognized and told him، جنہوں نے پہچان لیا اور بتایا، that he رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم is a رسول، رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم of اللہ المائٹی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہے. اچھا تو نیکسٹ ہے اپریشن آف دی مکنز، مکہ والوں کا ظلم. اپریشن ظلم، مکنز مکہ والوں کا، مکہ والوں. حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم began preaching the oneness of Allah Almighty to his family and close friends. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر والوں اور قریبی دوستوں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت دینا شروع کی. ونس وحدانیت، پریچنگ دعوت دینا یا تبلیغ کرنا. اچھا نیکسٹ ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا واز دی فرسٹ لیڈی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہلی خاتون تھی who accepted اسلام، جنہوں نے اسلام قبول کیا. and the first male، اور پہلے مرد who accepted اسلام، جنہوں نے اسلام قبول کیا was his close friend حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی دوست حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. It was after some time in 613 CE that حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم began preaching openly. یعنی کچھ عرصہ بعد 613 عیسوی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلم کلہ دعوت دینا شروع کی. اوپنلی کلم کلہ. اینڈ ہی رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم فیسڈ سیویئر ریزسٹنس فرام دی مکنز، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ والوں کی طرف سے سخت مخالفت کا سامنا کرنا پڑا. سیویئر سخت، فیسڈ سامنا کرنا پڑا، ریزسٹنس مخالفت یا مزاحمت. مکہ ہوسٹڈ مینی آئیڈلز ایٹ دا ہولی کعبہ، مکہ میں خانہ کعبہ کے اندر بہت سے بت رکھے ہوئے تھے. اینڈ دیئر اکانومی واز موسٹلی بیسڈ آن پیلگرمس، اور ان کی معیشت زیادہ تر ان حاجیوں پر قائم تھی. پورنگ ان فرام آل کارنرز آف دی عربین پیننسولا، جو جزیرہ عرب کے تمام حصوں سے آتے تھے. عربین پیننسولا، جزیرہ عرب، پیننسولا کہتے ہیں جزیرے کو. تو یہ کس مقصد کے لیے آتے تھے؟ ٹو ورشپ دیز آئیڈلس، ان بتوں کی پوجا کرنے کے لیے. ہوم، جن کو، یعنی ان بتوں کو حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کنسیڈرڈ فالس گاڈز. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھوٹے معبود قرار دیتے تھے. فالس، جھوٹے، گاڈز معبود. دی مکنز وینٹ ٹو آل لینڈس،
مکہ والوں نے ہر حربہ آزمایا. went to all lengths کے معنی ہے ہر حربہ آزمایا. from bribery to physical torture رشوت دینے سے لے کر جسمانی اذیت تک. to stop him انہیں روکنے کے لیے، یعنی مکہ والوں نے انہیں روکنے کے لیے رشوت دینے سے لے کر جسمانی اذیت تک ہر حربہ آزمایا. بٹ ہی رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم would not give in. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہرگز باز نہ آئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرگز ہار نہ مانی. ناٹ وتھ اسٹینڈنگ ود حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گروونگ انفلوئنس. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کے باوجود، ناٹ وتھ اسٹینڈنگ باوجود، اور گروونگ بڑھتی ہوئی، انفلوئنس اثر و رسوخ. رائیول قریش ٹرائب بائیکاٹڈ دی بنو ہاشم کلین. اچھا، مخالف قریش قبیلے نے بنو ہاشم قبیلے کا مقاطع کیا یا بائیکاٹ کیا، یا اس کے ساتھ تعلق ختم کیا. بائیکاٹ تعلق ختم کرنا، کلین کہتے ہیں قبیلے کو. یعنی اور یہ کب 616 to 619 سی، یعنی 616 سے 619 عیسوی کے دوران. اور یہ کس مقصد کے لیے؟ to force them into withdrawing their support for حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تاکہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت سے دستبردار ہونے پر مجبور کر سکے. withdraw کہتے ہیں دستبردار ہونا، اور فورس مجبور کرنا. حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اینڈ ہز اسمال کمیونٹی، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی چھوٹی سی جماعت کو were driven from their homes اپنے گھروں سے نکال دیا گیا. forced to live in separate quarters on the outskirts of town اور شہر کے کنارے الگ بستی میں رہنے پر مجبور کیا گیا. سیپریٹ الگ، کوارٹرز بستی یا بستیاں، آؤٹ اسکرٹس کہتے ہیں کنارے کو، اور ٹاؤن کہتے ہیں شہر کو. اینڈ بائیکاٹڈ اور تعلق ختم کیا، یعنی اور ان کے ساتھ تعلق ختم کیا. یٹ پھر بھی they preserved in their commitment to follow the guidance of Allah Almighty، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر عمل کرنے کے اپنے عزم پر قائم رہے. یعنی پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر عمل کرنے کے اپنے عزم پر قائم رہے. they were instructed انہیں ہدایت دی گئی تھی to suffer injustice with dignity کہ نا انصافی کو وقار کے ساتھ برداشت کیا جائے. قریش ٹرائب میڈ کنڈیشنز فار حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اینڈ ہز فالوورز کوائٹ ڈیفیکلٹ، یعنی قریش قبیلے نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ماننے والوں کے لیے حالات نہایت سخت کر دیے. بٹ لیکن ان دا اینڈ آخر میں دی بائیکاٹ واز لفٹڈ، ترک تعلق ختم کر دیا گیا. یہ بائیکاٹ یعنی یہ جو تعلق ختم کر دیا گیا تھا تو اس کو ختم کر دیا گیا. اچھا، یہاں پہ کچھ یہ دیا گیا ہے انفارمیشن. ڈو یو نو، کیا آپ جانتے ہیں اکارڈنگ ٹو مسلم ٹریڈیشن،
مسلم روایت کے مطابق حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وائف حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا واز دا فرسٹ، یعنی حضرت محمد مسلم روایت کے مطابق اکارڈنگ ٹو مسلم ٹریڈیشن، مسلم روایت کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سب سے پہلی شخصیت تھی ٹو بلیو، جنہوں نے یہ ایمان لایا دیٹ ہی یعنی رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از اے رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ She was followed by حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 years old cousin حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، his close friend حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ and adopted son حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی ان کے بعد یعنی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 10 سالہ کزن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، قریبی دوست حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور منہ بولے بیٹے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے آئے۔ اراؤنڈ 613 CE حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم began to preach to the public، نہیں تقریباً 613 عیسوی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو تبلیغ کرنا شروع کیا۔ پبلک کہتے ہیں لوگوں کو، پریچر تبلیغ کرنا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج یہاں تک کافی ہے، تو امید کرتا ہوں کہ آج کے لیسن کا آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ پھر بھی اگر آپ لوگوں کو کہیں پہ کسی ورڈ، فریز یا سنٹینس کا سمجھ نہ آئے تو بلا جھجک کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ میں اپنا واٹس ایپ نمبر بھی دے رہا ہوں، تو اس پہ بھی آپ لوگ ڈائریکٹ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو جاتے جاتے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کرنا ہے۔ اس سے آپ لوگوں کو یہ فائدہ حاصل ہوگا کہ جب میں کوئی نئی ویڈیو یا لیکچر چینل پر اپلوڈ کروں گا تو اس کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو بر وقت ملتی رہے گی۔ اور انشاءاللہ ملیں گے اس یونٹ کے یعنی چیپٹر نمبر 4 کے لیسن نمبر 2 کے ساتھ۔ اس وقت تک اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔